بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی دن ہوئے ہیں کہ میں کوئی سیاسی حوالے سے کوئی تبادلہ خیال نہیں کر رہا، کیونکہ موجودہ حالات ملک کے اس طرح کے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس ملک کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جو ہیں یہ پتہ نہیں کس قسم کی الجھنوں کا شکار ہیں، اور کبھی بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اس ملک پرائرٹی نہیں رہی ہماری سب کی۔ بہرحال اس کو تو چلنا ہی ہے اللہ کے فضل سے، اور کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکل ہی آئے گا۔ اب جو ہے ایک شور تھا کہ بھئی جو بنگلہ دیش میں جو واقعہ ہوا ہے، شیخ حسینہ واجد کو، مجیب الرحمان کی بیٹی کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑا، اور وہاں کے طلباء نے، عوام نے سڑکوں پر آ کر یہ ثابت کر دیا کہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر جگہ ایسا ہونا چاہیے، ہر جگہ ایسا ہوا ہے دنیا میں۔ جہاں جہاں بھی انقلابات آئے ہیں اس کے پیچھے عوام کا یہ جم غفیر ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے جی کہ ایک پارٹی ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، کہ ایک پارٹی ہے، اس کے جو پیروکار ہیں شاید بہت زیادہ ہیں۔ میں نے عرصہ دراز سے یہ کہہ رہا تھا، یہاں پہ کسی پارٹی کے پاس اس طرح کی اکثریت نہیں تھی، نہ ہی ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ میں پی ٹی آئی کی چلے بات کر ہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑی اکثریت ہے۔ میں جب سے قائد تحریک جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، تب سے تقریباً جتنے بھی اعلانات ہوئے ہیں احتجاج کے، تو ایک احتجاج بھی کامیاب نہیں۔ کل انہوں نے بہت بڑا کوئی جلسہ کرنا تھا سوابی میں، آپ نے دیکھا ہے اس جلسے میں بھی کے پی کے سے، ان کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ خود اس بات کا برملا اظہار کر رہے تھے کہ کے پی کے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں سے لوگوں کی اتنی تعداد نے شرکت نہیں کی جتنی پنجاب سے لوگوں کو لے کے وہاں پہ یہ دوست احباب جو یہاں کے تھے وہ وہاں پہنچے، اور کوئی قابل ذکر قسم کا وہ نہیں تھا۔ اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کو شاید ابھی پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ پتہ ہی آپ بعد میں چلے گا کہ یہ ہوا کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے تحریک انصاف کے پاس کوئی اکثریت ہے۔ کوئی اکثریت تھی نہیں، ساری کی ساری فیک ان کو اکثریت دی گئی ہے، اور وہ جو فیک اکثریت ہے وہ کاغذوں میں ہے، روڈز پہ نہیں ہے۔ آپ اعلان کر کے دیکھ لیں، گھر سے نکلنے کے لیے بھی لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ عوام انقلاب لے آئی ہے۔ بنگلہ دیش ہی ہم سے سیاسی طور پر زیادہ باش ہوئی۔ مسلم لیگ اور پاکستان بننے کی جو تحریک تھی وہ بنگال سے شروع ہوئی تھی۔ نواب سلیم اللہ نام ہے ان کا، جو مجھے یادداشت جو میں نے پڑھا تھا بہت پہلے، وہاں پہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو مجیب الرحمان صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ
کیا کہنا چاہیے، غداری کے مرتکب ہوئے، انڈیا سے ساز باز کر کے انہوں نے یہ کیا، پاکستان کو دولخت کیا۔ اگر تلا سازش کیس آپ نے پڑھا ہوگا، نام بھی سنا ہوگا، اور میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب دوسرے شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی ان کے پاس مقبولیت اتنی آئی نہیں جتنی شیخ مجیب کو وہاں پہ دے دی گئی تھی۔ جہاں پہ شیخ مجیب کو اتنی اس کی اکثریت مل گئی تھی، اتنی تو ابھی عمران خان صاحب کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے، لیکن یہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کرے ایسا نہ ہو، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بہت شکریہ دوستو، صرف پاکستان کے لیے بھی سوچیے گا، یہ تیرے میرے تیرے کے چکر سے باہر نکل ہے۔ بس ایک دفعہ تھوڑی دیر رک جائے اور سوچیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، میری یہ رائے ہے، میں نے یہ کہا ہے، یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، آپ کی رائے بھی تو غلط ہو سکتی ہے۔ میں بھی رکتا ہوں، آپ بھی رک جائیں، پھر سوچ لیتے ہیں۔ سوچنے کا ایک بنیادی نقطہ نظر ہونا چاہیے، وہ کویسچن کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان 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 اور پاکستان۔ اگر جب ہم نے یہ اس کو ذہن میں بٹھا لیا، پھر اس کے پیرائے میں تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے لیڈران کو دیکھا جائے، پرکھا جائے۔ جب ہم سب کا نقطہ نظر ایک ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو سنوارنا ہے، پاکستان کو بنانا ہے، تو پھر ہم بنیں گے، تو پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں، پھر یہاں پر کوئی انقلاب ہم لا سکتے ہیں۔ یہ جماعتوں میں تفریق ڈال کے اور ہم کہیں کہ یہاں پر انقلاب آ جائے گا، پیالی میں طوفان تو ہم اٹھا سکتے ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے۔ بہت شکریہ دوستو۔